ابراہیمی پڑھیے، اس سے آپ کے سب مسائل ختم ہوں گے اور اللہ پاک اپنی عطاؤں کی بارش فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ درود ابراہیمی کو لے کر ہے، اس کی فضیلت اور اس کے خاص عمل کو لے کر۔ درود پاک پڑھنے کی بہت سی فضائل و برکات ہیں اور اتنے زیادہ کمالات ہیں کہ انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکیں، اور ہم درود پاک کو جتنے خلوص عقیدے سے پڑھتے ہیں، جتنے یقین توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا اتنا ہی فیض ملتا رہتا ہے۔ اس کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اس کے فضائل و برکات کے ساتھ ساتھ ایک سچا واقعہ بھی سناؤں گی جو اسی خاص عمل یعنی کہ درود پاک کو لے کر ہے۔ اس لیے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، تاکہ جو سچا واقعہ آپ سنیں گے اس کے بعد آپ کا ایمان تازہ بھی ہوگا تو آپ کو عمل کرنے کے خاص نتائج ملیں گے۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی کو لے کر سچا واقعہ سنیے۔ ایک صاحب کا بتانا ہے کہ میں اپنے والد محترم کے پاس، ان کے دوست احباب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کچھ گفتگو کرنی شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ گفتگو کچھ دینی تھی کہ وقت گزرنے کا علم ہی نہ ہوا، اور جتنا وقت گزرتا وہ گفتگو اتنی ہی میرے ایمان کو تازہ کرنے لگی۔ ماحول بھی کافی حشاش بشاش تھا اور لوگ اپنے اپنے تجربات سنانے لگے۔ سب کی گفتگو سننے کے بعد ایک شخص کی باتیں دل کو سکون دے رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ پڑھتے کیا ہیں، یعنی کہ ایسا کوئی خاص عمل آپ کا ہو جو آپ ڈیلی روٹین میں پڑھتے ہیں، تو کوئی خاص عمل مجھ سے بھی شیئر کریں۔ تو شخص نے بتایا کہ میں صرف درود پاک ہی پڑھتا رہتا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا وظیفہ میں نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کی حقیقت سے ایک پردہ اٹھایا۔ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، ناصرہ بھی نہیں آتا، میں دیکھ کر بھی قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتا، دینی تعلیم سے بھی ناواقف ہوں، یہاں تک کہ دنیاوی تعلیم سے بھی بالکل ہی خالی ہوں، جیسے کوئی ان پڑھ انسان ہو۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک دن ایسے ہی میں تنہائی میں بیٹھا تو خود سے سوال کرنے لگا کہ تم دیکھ کر بھی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، قبر میں اللہ پاک کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ پھر کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی اپنے آپ سے سوال کرنے لگا تو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے لگا کہ ایسا کوئی عمل تو ہونا چاہیے، یا ایسا کوئی عمل تو شروع کروں کہ میری آخرت سنور جائے۔ یہی سوچتے سوچتے میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایسا عمل کروں جو اللہ پاک اور اس کے فرشتے کرتے ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ پھر اس شخص نے بتایا کہ میں نے اس پاک ذات پر اسی عمل کو یعنی کہ درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ درود پاک پڑھنے سے میری زندگی میں ایک ایسا ہی رخ بدل گیا، یعنی کہ درود پاک کی برکت سے میری زندگی میں واضح تبدیلیاں آنے لگیں۔ اس عمل کو کرتے کرتے میری روحانیت میں اضافہ ہونے لگا، حتیٰ کہ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ اس خاص عمل کی برکت سے مجھے ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ان کو ایک نہیں بلکہ بہت سی پاک ہستیوں کی زیارتیں ہونے لگیں۔ تو سوچیں کتنے خلوص عقیدے سے وہ شخص اس عمل کو کرتا ہوگا کہ کتنے کمالات کے معجزات ان کو دیکھنے کو ملتے رہیں۔ یہ وظیفہ جو ہے یعنی کہ درود پاک، اس سے فضیلتیں انتہا کی ملتی ہیں۔ فضیلتیں بھی ملاحظہ کیجئے، جیسے کہ اس خاص عمل سے اللہ پاک کی رحمت نازل ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پاک کو پڑھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس خاص عمل سے شفاعت بھی ملتی ہے۔ خاص شفاعت سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو سکتی ہے، اور اس سے گناہوں کی معافی بھی ملتی ہے۔ اس سے دلوں کو سکون اور اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ عمل نیکیوں میں شمار ہونے لگتا ہے اور آخرت میں اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ درود پاک پڑھنا مسلمانوں کے لیے ایک اہم روحانی عمل ہے جس کے ذریعے وہ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ وہ شخص قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن پھر بھی صرف ایک عمل سے یعنی کہ درود ابراہیمی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کو کتنا نوازا۔ تو آپ سوچئے کہ اگر آپ قرآن پاک بھی پڑھنا جانتے ہیں، نماز کا بھی علم رکھتے ہیں، اور ساتھ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں یعنی کہ درود پاک کے اس خاص عمل کو شامل کر لیتے ہیں خلوص عقیدے کے ساتھ، تو کتنے کمالات معجزات ہوں گے۔ اس کا عمل طریقہ کار بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کو بھی ملاحظہ کیجئے۔ اس عمل کو آپ نے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس عمل کو درود ابراہیمی کے اس خاص عمل کو سننے کے بعد آپ نے اپنے عزیزوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے سب کے ساتھ شیئر کرتے رہنا ہے۔
عمل کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ وہ شخص بتاتا ہے کہ میں ہر روز فجر کی نماز کے بعد درود ابراہیمی کی ایک تسبیح پڑھتا ہوں، یعنی کہ 100 بار پڑھتا ہوں۔ 100 بار تعداد مکمل کرنے تک وہ شخص کہتا ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کرتا، یعنی کہ مکمل خلوص توجہ کے ساتھ وہ درود ابراہیمی کو پڑھتے رہتے ہیں، جیسے کہ اس کے علاوہ ان کو کوئی کام ہی نہ ہو۔ محبت عقیدت کے ساتھ پڑھنے سے کمالات عروج پر جاتے ہیں۔ درود پاک ایسا ایک خاص مبارک عمل ہے کہ اس سے اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مل جاتے ہیں، یعنی کہ جتنی محبت سے اس میں آپ رکھیں گے، جتنے اداب اس میں آپ رکھیں گے، فیض کے دریا بھی اسی طرح جاری ہونے لگیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر آپ درود ابراہیمی کو پڑھیں، پھر دیکھیں کہ اس کے کیا کیا رنگ ہوں گے، کیا کیا کمالات اور پھر کیا کیا معجزات آپ کو بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ درود پاک کی فضیلت حدیث کے علاوہ قرآن پاک سے بھی ثابت شدہ ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پاک بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود السلام بھیجو۔ یہ آیت مبارکہ واضح کرتی ہے درود پاک کی فضیلتوں اور اہمیت کو۔ درود پاک پڑھنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ قربت الہی کا باعث بنتا ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب انتہا کا کرتا ہے اور اس کی روحانیت کی حالت کو بہتر کرتا رہتا ہے۔ اس خاص عمل سے بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسان پر رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں اور قیامت والے دن انسان شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو آپ پھر اس عمل کو آخر کیوں نہیں کریں گے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوں، برکتیں بھی نازل ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔